إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 40 اور آیت نمبر 43، یہ کل ہم اس آیت کا ہم نے ایک حصہ کل پڑھا تھا اور باقی آیت انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بات کل ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، ہم لوگوں میں جہان والوں میں سب سے افضل ہیں، بنایا اللہ نے ہمیں سب سے افضل ہے، لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آج پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہتر سے بہتر بنایا تھا اور آج ہم ذلت کی کھائیوں میں جا رہے ہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تمہیں بہترین امت اس لیے بھی بنایا ہے تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دے گا، رسول تم پر گواہی دے گا اور تم لوگوں پر گواہی دو گے۔ یہ گواہی، اس گواہی سے مراد کیا ہے؟ اس میں 3 گواہیاں شامل ہیں۔ ایک تو وہ گواہی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کھڑا ہو کے فرمایا تھا، اے لوگو میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، کیا اس بات پہ گواہی دیتے ہو؟ حل بلغت رسالتی، میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا؟ تو سب نے گواہی دی تھی، ہاں بالکل ضرور۔ انسانوں نے اس وقت گواہی دی تھی، ایک گواہی وہ ہے جو اس وقت لوگوں نے دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کہ واقعتاً ہی اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی رسالت ہم تک پہنچا دی۔ تو پھر اس بات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اب یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، میں نے تیری رسالت امت تک پہنچا دی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری بھی ذمہ داری لگائی۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول نے دین اسلام ہم تک پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی، نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ آگے ہمیں حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو میں نے پہنچایا ہے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری پوری کر گئے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کو، دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ آگے امت کی ذمہ داری تھی۔ تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو بھی آیت سنتے ہو، جو بھی حدیث سنتے ہو، کوشش کیا کرو اس کو آگے پہنچانے کی۔ تو آپ بھی جو یہاں سنتے ہیں، انسان کوشش کرے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کسی نہ کسی کو بتلا دے تاکہ ہم بھی بلغوا عنی ولو آیا کے تحت دین کو آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دوسری گواہی وہ ہے، یہ پیچھے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا کہ اے نوح تو نے اپنی امت کو دین پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں پہنچا دیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو لایا جائے گا، ہاں بھی تمہارے پیغمبر نے دین پہنچایا؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گواہ ہے کوئی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ہاں گواہ ہے۔ کون گواہ ہے؟ فرمایا امت محمدیہ، امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں وہ کہیں گے ہم گواہی نہیں مانتے، وہ تو ہم سے بعد میں آئے ہیں، اتنی دیر بعد میں آئے، ہم ان کی گواہی کیسے مان لیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہاں بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت پہنچا دی؟ امت محمدیہ کہے کہ پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری گواہی وہ مانتے نہیں ہیں، تم بعد میں آئے ہو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ امت محمدیہ کہے گا اے اللہ ہم نے جو تو نے پیغمبر بھیجا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمیں بتلایا تھا اور ہم نے اس کی بات کو سچا جانا، تو پھر امت محمدیہ کی گواہی جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ ہے وہ بات کہ ہم لوگوں پہ گواہی دیں گے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہے، ہم لوگوں پہ گواہی دیں گے۔ اور پھر
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پہ گواہی دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام انبیاء کرام، یہ صرف نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے، ایک حدیث میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور ایک حدیث میں فرمایا تمام انبیاء کرام، خواہ کسی کے ساتھ 1 امتی 2 امتی 3 امتی 10 امتی 20 امتی، جتنے بھی امتی ہوں گے اللہ تعالیٰ انبیاء سے گواہی لے گا، ہاں بھی تو نے رسالت پہنچا دی، دعوت پہنچا دی، وہ کہے گا ہاں، اور آگے سے امت اگر نہ مانے گی تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اللہ واقعی اس رسول نے اپنی دعوت پہنچا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ہم آگے سے کہیں گے اے اللہ ہم نے جو دین تو نے ہمیں دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس نے ہمیں بتلایا ہے، تو پھر ہماری گواہی جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تیسری گواہی یہ ہے جو ہم دنیا میں دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ جو بھی مرنے والا ہو، فوت ہو جائے آدمی، ہم اس کے بارے میں اس کی اچھائی یا اس کی برائی کی گواہی دیتے ہیں۔ بندہ فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار بندہ بہت اچھا تھا، بعض اوقات بندہ فوت ہو جائے بندہ کہتے ہیں یار جان چھوٹی، یہ تو بہت ظالم انسان تھا، یہ تو ظلم کرتا تھا، یہ تو زیادتی کرتا تھا، یہ تو فلاں کرتا تھا فلاں کرتا تھا، لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں نا، تو لوگوں کی یہ جو باتیں ہیں نا یہ گواہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا یہ تھا، اس کی تعریفی کلمات کہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ آیا، لوگوں نے اس کا منفی رول بیان کیا کہ یہ اچھا نہیں تھا، فلاں تھا، اس کی برائیاں بیان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول 2 میتیں آئی ہیں، ہم نے ایک کی اچھائی بیان کی، ایک کی برائی بیان کی، آپ نے دونوں پہ واجبت فرمایا جو پہلی تھی وجبت، وہ اس پر وجبت علی الجنہ، وہ جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا وجبت علی النار، اس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ تو ایک یہ گواہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان طے کر لیتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنازے کی جو پہلی صف ہوتی ہے نا وہ انسان کے بارے میں بتلا دیتی ہے اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ پہلی صف بتلا دیتی، دنیا میں بتلا دیتی ہے۔ پہلی صف میں سارے اچھے لوگ کھڑے ہوں، نمازی لوگ کھڑے ہوں، بھی پہلی صف انہی لوگوں کی ہوگی نا جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا چال چلن ہے، جن کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں۔ جنازے کی پہلی صف عمومی طور پر انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ اچھے لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں، نمازی لوگوں میں گزارتے ہیں، دین پر چلنے والوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو پہلی صف بتلا دے گی بندہ اچھا تھا، اس کا چال چلن اچھا تھا۔ لیکن پہلی صف میں سارے بھنگی چرسی کھڑے ہوں، سارے ڈھول پیٹنے والے کھڑے ہوں، سارے نشئی کھڑے ہوں، سارے بے نماز کھڑے ہوں، سارے دنیا دار کھڑے ہوں، تو پتہ چل جاتا ہے اس کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو انتم شہداء اللہ فی الارض، ہم زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ تو جنازے میں جو لوگ گواہی دیتے ہیں، ایک تو ہے جنازہ پڑھنا، ایک ہے دل سے گواہی۔ تو جو لوگ دل سے گواہی دیتے ہیں نا بندہ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دل سے کہتے ہیں نا بندہ اچھا نہیں تھا، جان چھوٹی، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں معاف کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے کم از کم ہم اپنی جنازے کی پہلی صف جو ہے نا وہ اچھی بنا رہے ہیں، ہم خود بنا رہے ہیں۔ دنیا میں ہم اپنے جنازے کی پہلی صف خود تیار کرتے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کو تیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں میں بیٹھیں، نمازی لوگوں میں بیٹھیں، تاکہ ہمارا جنازہ پڑھنے والے بازاری لوگ نہ ہوں۔ بازاری لوگ ہوتے ہیں نا، دکان پہ کھڑے ویسے ہی چلے گئے۔ بعض لوگ تو وضو بھی نہیں کرتے، یا فلاں فوت ہو گیا، تعلق تھا اس کے ساتھ میرا، کوئی جنازہ پڑھا ہو، وہ دکان سے کک مارتے ہیں، ادھر جا کے جنازہ نہیں لیتے ہیں، وضو بھی نہیں کیا ہوتا، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک کارروائی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں بھی یار جنازہ نہ پڑھا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے جنازے کی پہلی صف ہم نے خود تیار کرنی ہے، اور اچھے لوگوں کی تیار کریں، نیک لوگ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو بہرحال گواہی سے مراد یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ ہے ہم گواہ ہیں۔ گواہی دینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کہا تھا اے عبداللہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں سناؤں؟ قرآن آپ پہ اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا میرا دل کرتا میں کسی سے قرآن سنوں۔ کیا کبھی ہمارا بھی دل کیا ہے؟ اب دیکھیں نا اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ یہ بھی تو سمجھ سکتے تھے مجھ پر تو قرآن اترتا ہے، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ، میرا دل کرتا ہے میں کسی اور سے بھی سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورہ نساء پڑھی۔ جب اس آیت کریمہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
ہؤلاء شہیدا، کہ اے پیغمبر اللہ آپ کو گواہ بنائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ رک جا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں رک گیا میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو تھے، کہ اتنا مشکل مرحلہ کہ اللہ مجھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ مجھے پوری امت پہ پورے جہان پہ گواہ بنائے گا، ہے یہ کتنا دردناک ایک منظر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کو یاد کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ تو بہرحال ایک تو یہ گواہی ہے۔ آگے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، یہ ہے اصل بات۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کیوں بدلا؟ فرمایا اس لیے بدلا الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من يتبع الرسول کون ہے، ممن ينقلب على عقبه کون ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون رسول سے منہ موڑتا ہے۔ اور محترم بھائیو بہت سارے احکامات اسی لیے نازل ہوتے ہیں، اللہ امتحان لیتا ہے ماننے والا کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے، ہماری آزمائش مراد ہوتی ہے۔ بعض لوگ، بہت سارے لوگ، بلکہ میں کہوں گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام پر عمل فقط اس لیے نہیں کرتے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم عمل کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن کی بات ہو حدیث کی بات ہو، عمل کر لو۔ الا لنعلم من يتبع الرسول، اللہ جاننا چاہتا ہے اتباع سنت کون کرنا چاہتا ہے۔ بہت ساری باتیں صحابہ کرام کو بھی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ اتباع کرتے تھے۔ اتباع کر لو، سمجھ بعد میں خود بخود آ جائے گی۔ تو ہمارا کام پہلی ذمہ داری اتباع کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ قبر کے متعلق، برزخی زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ جی ہمیں تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ بھی نہ بھی سمجھ آئے، ہمیں برزخی حالات، میت کو کیسے عذاب ہوتا ہے بعض اوقات نہیں انسان کو سمجھ آتی، بھی نہ بھی آئے تو کیا ہو، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایمان ہمارا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ سمجھ آئے نہ آئے، وہ جو حدیث ہے نا وہ قیامت والی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بعض لوگوں کو ان کے چہروں کے بل چلائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے یہ کیسے ممکن ہے، سمجھ نہیں نا آئی بات، چہرے پر لوگ کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو رب پاؤں پہ چلانے کی قدرت رکھتا ہے وہ رب چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کا حکم ہے، مان لیا ہم نے کہ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ چہرے کے بل کل قیامت میں چلائے گا۔ ہے یہ جو ناک ہے نا، یہ جو ناک لوگ اللہ کے سامنے زمین پر نہیں رکھتے، اسی ناک کے بل لوگ چلیں گے۔ جب چہرہ زمین پہ لگے گا یہی ناک لگے گی۔ تو یا تو ہم دنیا میں اللہ کے سامنے ناک زمین پہ لگا لیں، اگر نہیں تو میدان محشر میں اللہ سب کے سامنے لگائے گا، پھر وہاں انسان مجبور ہوگا، پھر انسان وہاں پہ لگائے گا بھی۔ تو ہمیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں من یتبع الرسول کون ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ کون ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری آزمائشیں بھی اس لیے آتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں بعض اوقات انسان پہ آتی ہیں نا، اس کی پیچھے وجہ بھی یہ ہوتی ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون اتباع کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم بعض اوقات آزمائشیں لاتے ہیں تاکہ سچے جھوٹے کی پہچان ہو جائے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پہچان کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے ہم نے یہ قبلہ بدلا ہے تاکہ رسول کی اتباع کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے ان کا پتہ چل جائے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کون سی بات؟ یہ تحویل قبلہ، یہ بیت اللہ جو قبلہ بنایا ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ بنا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کن کے لیے؟ جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے۔ جنہوں نے پڑھنی ہے نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ اٹھاتے ہیں، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر لیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کر لیتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ جنہوں نے پڑھنی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ باہر ٹھنڈ بہت ہے، باہر دھند بہت ہے، باہر یہ بہت ہے، باہر وہ بہت ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سارے مسائل ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی ہیں، جو کمزور ہیں، جن کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، ایمان زیادہ ہے، انہیں نہ کوئی ٹھنڈ کی پرواہ نہ ٹھنڈے پانی کی پرواہ، وہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ قالین ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، ہماری پیشانیاں مٹی میں، گیلی مٹی میں لگتی تھی، جا کے بارش ہو رہی ہوتی، مسجد ساری گیلی ہے، نیچے کیچڑ ہے، کیچڑ کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آج تک ایسی نوبت نہیں آئی، ہماری مسجد ماشاءاللہ پکی ہوتی ہے، کیچڑ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام تو کیچڑ پر بھی سجدہ کرتے تھے،
ان کے اندر ایمان تھا۔ جب ایمان ہو نا پھر انسان کو جو ہے وہ بڑی سے بڑی چیزیں بھی مشکل نہیں لگتی، لیکن جب ایمان کمزور ہو نا پھر نماز پڑھنا مشکل ہے۔ یار 5 وقت کیا، ابھی نماز پڑھ کے آئے، ابھی ظہر کی پڑھی، ابھی عصر کی پڑھنی ہے، ابھی مغرب کی پڑھی، پھر ساتھ عشاء کی آ گئی، ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو یہ سارے مسائل ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے پڑھنی ہے نا ان کے دل مسجد کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک گیا اللہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہونا تو پھر انسان بار بار آتا ہے مسجد میں، پھر انسان کا دل کرتا ہے۔ تو یہ ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ ہے مشکل، بہت بڑی ہے، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے، جنہوں نے ماننا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رمضان کے روزے آنے والے، کوئی مشکل نہیں ہوگا، مزدوریاں بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اصل میں یہاں یہودیوں کی ایک بات تھی، یہودی کہتے تھے اچھا 16-17 مہینے کے بعد قبلہ بدلا ہے، ان 16-17 مہینوں میں جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور پھر وہ لوگ جو فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ ان کی تو ساری نمازیں ضائع ہیں، جنہوں نے بدل لیا وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے بدلا نہیں فوت ہو گئے ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں ایمان نماز کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا نا، بھئی تیرا تو والد تو فوت ہو گیا تھا تو پھر اس کی نمازیں ضائع۔ نوجوان نسل کے دماغ خراب، آج بھی یہودی اسی طرح کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے دماغ خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھئی تیرے باپ نے جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی تھیں وہ ضائع۔ بندہ سوچتا یار میرے والدین کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں ایمان نماز کے زمانے میں کسی کی نماز ضائع نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، انہوں نے بھی اللہ کا حکم مانا ہے، تم بھی اللہ کا حکم مانو۔ اللہ کے حکم ماننے سے اعمال ضائع نہیں ہوتے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، وہاں کر لیا، پھر اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، اللہ کا حکم مان کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو یہاں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نماز ایمان ہے، ایمان ہمارا نماز سے شروع ہوتا ہے، نماز میں ختم ہو جاتا ہے، نماز میں شروع ہوتا ہے، نماز میں ختم ہوتا ہے۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ تو ہم نے پڑھ لیا، ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، سب سے پہلا کام نماز ہے۔ ایمان حکم، نماز کو یہاں ایمان کہا گیا۔ نماز ہے تو ہم مومن چل رہے ہیں، آگے ہم سارے ایمان کے کام کریں گے۔ اگر نماز ختم ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری کڑا وہ نماز کا تھا، جس کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا اسلام چھوٹ گیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو نماز آخری کڑا ہے، بہت سارے کڑے ہیں اسلام کے، ہاتھوں سے چھوڑتے جاتے ہیں، آخری کڑا نماز کا ہے، جس کی نماز نکل گئی اس کا ایمان نکل گیا۔ تو یہاں یہ دلیل ہے کہ نماز ہی ایمان ہے، اگر نماز ختم تو ایمان ختم ہو جائے گا، یعنی نماز سے آغاز ہوتا ہے ایمان کا اور نماز پر ہی اختتام ہوتا ہے ایمان کا، اس لیے انسان نماز جو ہے وہ ضرور پڑھے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ رحیم تو ہم پیچھے بھی پڑھے ہیں، یہ لرؤوف یہ شفقت کرنے والا، اللہ ان سے بڑی شفقت کرتا ہے، بڑی کرتا ہے۔ اور اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے، وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے دیکھا ایک عورت، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ آگ میں جا رہا تھا، اس نے پکڑا، اس کو آگ سے پیچھے کر دیا، پھر وہ آگ میں جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے لا رہی ہے، اس کو پکڑ کے اس نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ عورت، وہ گھر کی آگ تھی، ایک چولہے کی آگ تھی، ایک جس کی طرف بچہ جا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی تو اللہ کیسے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رحمت کے 70 حصے، ایک حصہ دنیا میں ہے، 69 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے رہی تو اللہ کیسے جہنم میں جانے دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل ایسا ہی ہوگا، اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں پھینکے گا، لیکن جو اللہ کے ہوں گے، یہ ماں بھی اپنے بچے کو نہیں جانے دے رہی، کسی اور کا بچہ ہوتا تو اس نے پرواہ نہیں کرنی تھی، دشمن کا بچہ ہوتا اس نے پرواہ کرنی تھی؟ نہیں کرنی تھی، اپنا بچہ پرواہ کر رہی ہے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں کو، اس کے لیے ہم اللہ کے بندے بنے تو صحیح نا، کم از کم نماز تو پڑھے نا، تو جو بندے اللہ کے بن جائیں گے اللہ انہیں کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ تو یہ ہے ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف شفقت کرنے والے ہیں۔
تو جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف فوت ہو گئے، اللہ ان پہ شفقت کرے گا، اللہ ان پر رحم کرے گا، اللہ ان کے ایمان کو، ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔